بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل فکر و نظر کو ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ تیرا میرا سانجھا پیا سیریز میں آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے زندگی کو کیسے بدلیں۔ ناظرین، زندگی اللہ پاک نے جو عطا کی، اللہ جل شانہ نے اس میں ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا موت تک۔ وہ اختیار یہ ہے کہ ہم جیسے بھی اپنے اعضاء کو استعمال کرنا چاہیں، جہاں جانا چاہیں، جہاں پہنچنا چاہیں، ہم جا سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اگر ایک غلط چیز دیکھ رہا ہوں تو کوئی فرشتہ میرے اوپر اللہ جل شانہ نے مقرر کیا ہو جو میری آنکھ پھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اگر کوئی غلط چیز یا بدی والی چیز یا کوئی ایسا سلسلہ سن رہا ہوں تو اللہ جل شانہ نے کوئی ایسا فرشتہ مقرر کیا ہو جو میرے کان کو بند کر دے، یا میں بولنا ایسا چاہ رہا ہوں جو دین کے خلاف ہے، یا بدکاری والی کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں تو کوئی ایسا فرشتہ مقرر ہو جو میری زبان کو کاٹ دے۔ تو اب اعمال، اخلاق اور کردار کے اوپر ہمیں ہی توجہ دے کے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ کیسے؟ کبھی تھوڑا صبر کر کے، کبھی تھوڑا غور و فکر کر کے، اور کبھی تحمل سے، کبھی برداشت سے، کبھی یہ سوچ کے کہ اتنی مصروفیات میں زیادہ وقت نہ صحیح میں روزانہ صرف ایک رکوع کی تلاوت بھی کر سکوں صبح تو کر لوں، کیونکہ یہ ایک محبت بھرا خط ہے۔ دنیاوی محبوب جو ہمیں خط لکھتے تھے، اب سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، جب ذرائع نقل و حمل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، موبائل فون، ٹیبلٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو خط ہی ملنے ملانے کا اور میسج دینے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا۔ تو اپنے کسی پیارے کا خط آئے تو ہم سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ لوگ جو جمالیات کے حص کو اپنے اندر محسوس کرتے تھے اور محبت کرنے والے خطوں کو خوشبو لگاتے تھے، ان میں گلاب رکھتے تھے، ان کو سنبھال کے رکھتے، ایک بار پڑھتے تو بہت لطف اندوز ہوتے، پھر پڑھتے تو محبت میں اور مزہ آتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ جل شانہ کا ایک خط ہے جو میرے نام لکھا گیا ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ایک سوچ ہے کہ اپنے اعمال، افعال اور کردار کی طرف ہم تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اتنی جید سیٹ پہ رہنے والے اور اتنے کمال کے صحابہ کے سردار، اور پھر جو بھی ان کے مناقب، مراتب اور ان کا مقام ہے وہ بیان کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میری سواری صحیح طرح نہ چلے، یا میں دیکھوں کہ میں ایڑ لگاتا ہوں، سواری جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اڑی کرتی ہے، صحیح طرح سے نہیں چلتی، میرا حکم نہیں مانتی، تو سفر طے کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دن میرے اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ان بڑے لوگوں کی اور بہت اللہ کے قریب، اللہ کے رسول کے قریب رہنے والوں کی بہت بڑی باتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ معراج شریف پہ جب جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے عرش الہی کی طرف گیا ہے، تو راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں آتی اور کچھ جاتی دیکھی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ لوگوں کے اعمال ہیں جو جا رہے ہیں، اور عرش الہی کی طرف سے آتے ہوئی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ عرش الہی کے اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں جو ان اعمال کی وجہ سے زمین پر اترتے ہیں۔
یعنی اعمال صحیح نہ ہوں گے، اعمال اچھے نہ ہوں گے تو بے وقت بارش ہوگی، اسی طرح لوگوں میں محبت کم ہوگی، جنگ و جدل ہوگا، آپس میں امن ختم ہوگا۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ میرے ایک صاحب دل دوست کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کا ایک افغانی روم میٹ تھا، وہ بھی اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا، اور یہ جو میرے صاحب دل دوست ہیں یہ بھی عالم دین ہیں اور بڑے ماشاءاللہ عالم با عمل ہیں۔ تو یہ میرے صاحب دل دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگ گئے، انہوں نے بتایا کہ میرا وہ روم میٹ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یار میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اکثر ایسا خیال آتا ہے کہ جیسے زیر زمین ایک بڑے پائپ بچھے ہوئے ہیں اور ان میں چل رہا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو پائپ کے اوپر زمین کی طرف سے ایک سوراخ مجھے نظر آتا ہے جس میں سے پانی نیچے گر رہا ہے اس پائپ میں۔ میں اس طرف توجہ نہیں دیتا، میں آگے چلا جاتا ہوں۔ پھر میں چند قدم آگے جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پائپ میں چل کے تھوڑا سا آگے زمین سے باہر نکلنا چاہوں گا تو وہاں ایک اور بڑا سوراخ ہے جس میں سے پانی نیچے گر رہا ہے اور پائپ کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر میں یہ جو سوراخ ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کروں تو ظاہر ہے میری ہلاکت یقینی ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، یہ ایسے ہی چند ایک سوراخ ہیں جو زندگی کی پائپ میں رہتے ہوئے زندگی کے پائپ میں ہمیں ان کو بند کرنا ہوگا، ورنہ تو ظاہر ہے پھر ہلاکت یقینی ہے۔ تو میرے وہ عالم بعمل دوست کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ جو ہے یہ اللہ نے متقیوں کو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ کہتے ہیں، تو اسرا کا خطاب نہیں کیا، یہ خطا کار لوگوں سے، گناہ گار لوگوں سے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا کبھی، تم ایک دفعہ ضرور مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنا، پھر دیکھنا میں رجسٹروں کے رجسٹر ہیں، دفتروں کے دفتر تمہارے کالے سیاہ کاریاں جو ہیں ان پہ رحمت کی ایک لکیر پھیر دوں گا، اور آئندہ سے تم میرے بن جاؤ اور سچل ہو کے سچل عاشق بنو، محبوب حقیقی کے ماننے والے طالب بننا ہے تو سچے طالب بنو، تو پھر تم دیکھنا کہ میں کیسے تم پہ کرم کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ تو سب پر ہی کرم کرتے ہیں، جو ملحدین ہیں، جو اللہ جل شانہ کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے بڑا کچھ دے رکھا ہے، کفار کو بھی دیتے ہیں، ملحدین کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، عیسائیوں کو بھی دیتے ہیں، پارسیوں کو، سکھوں کو، سب کو دیتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں، دراصل اللہ نے مسلمان کو اپنا نائب کہا ہے، یعنی کسی چھوٹی سی مثال سے اگر ویسے سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ ایک ادارہ ہے بڑا، اس میں ایک سربراہ ہے، تو اس کا جو نائب ہوگا اس کے تو وارے نیارے ہوں گے، اس کے پاس ساری طاقتیں اور قوتیں جو سربراہ ادارے کا ہے اس کے پاس ہیں وہ نائب کے پاس بھی منتقل ہوتی جائیں گی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ مسلمان کو اور ایمان والے کو بہت زیادہ نوازنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں میری ایک سنت پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے بندہ چل رہا ہے۔ وہ آج آپ دیکھ لیں اسی طرح ہوتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، استہزاء اڑایا جاتا ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا توبہ 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 7 دفعہ فرمایا کہ کامیابی ہے ان کے لیے، خوشیاں مبارکیں ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ان کے پاس بنا بنایا لکھ لکھایا قرآن مجید آ جائے گا، وہ اسے دیکھ کر مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔
تو میرے سوچنے والی بات یہ ہے کہ میرے اعمال ایسے ہونے چاہیے، میرے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کل کلاں کو حشر کے دن حوض کوثر پہ میں اپنے ہادی برحق اور اپنے محسن اعظم سے ملوں، جو راتوں کو اٹھ کر میرے لیے روتے رہے، جن کے پاؤں پہ ایڑیوں پہ ورم میرے لیے آیا، وہ میرے لیے روتے رہے۔ انہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے۔ تو میں کس منہ سے انہیں ملوں گا؟ میرا 6-7 مرلے کا 10-12 مرلے کا گھر جو ہے، اس میں کہتا ہوں جو میں یہاں کہوں گا اس پر عمل ہوگا۔ میرے گھر میں میری بات ہی نہ مانی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب 6 مرلے کے 8-10-12 مرلے کے گھر میں چاہتا ہوں کہ میرا حکم مانا جائے، تو یہ کائنات جس نے کن کہہ کے بنائی ہے، جس کے ارادے کا نام ہی عمل ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سے آپ پرکھ کے دیکھیں کہ میں اگر معاذ اللہ اس کا حکم توڑتا ہوں، میں اس سے دور جاتا ہوں، میں ایسی ناپسندیدگی والی زندگی گزارتا ہوں جو اسے ناپسند ہے، تو اسے غصہ نہیں آتا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ پاک بچائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے۔ ان بطش ربک لشدید کہا، پکڑ پھر میری بڑی سخت ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، لیکن وہ دوست بھی ہیں، وہ پیارے بھی ہیں، وہ محبوب بھی ہیں۔ تو جیسے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ممتاز مفتی بہت کمال کے اور بڑے معروف ادیب ہیں۔ تو میں اب سے کئی سال پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد جایا کرتا تھا، تو میں ان سے ملتا تو وہ کہا کرتے، یار مجھے اللہ سے خوف نہیں آتا، مجھے اللہ پر پیار آتا ہے۔ اس بات کا انہوں نے اپنی کتب میں بھی ذکر کیا، تلاش ان کی کتاب بڑی خوبصورت ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر 8-10 مرلے کے گھر میں ہم حکم عدولی برداشت نہیں کرتے، تو اس پوری کائنات اور اس نظام شمسی اور پھر اس ایک گلیکسی اور کئی گلیکسیوں کے مالک کی حکم عدولی جو ہوگی، تو وہ کیسے برداشت کرے گا اس کو؟ تو دراصل یہ بات میرے آپ کی اور ہم سب کے سوچنے والی بات ہے کہ جو اتنی محبت کرنے والا مالک ہے، اس کو کیسے ملیں گے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں۔ تو جب حوض کوثر کے سامنے وہ سب کو، اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو جب انہیں پتہ چلے گا اور وہ کہیں گے کہ سلیمان عبداللہ تو آ گیا ہے، تو میں یہ دل میں سوچوں گا کہ میرے اعمال کا، میرے اخلاق کردار کا، میری سارے چال چلن کا ختم المرسلین کو پتہ بھی لگے گا، اندازہ بھی ہوگا، تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں کس منہ سے انہیں ملوں گا؟ تو یہ سوچ کبھی کبھار ہو پھر بھی اچھی، روزانہ کی ہو جائے چند لحظے چند ساتوں کے لیے پھر بھی اچھی، لیکن مجھے اور آپ کو انشاءاللہ یہ مجبور ضرور کرے گی کہ میں جب سرکار دو عالم سے ملوں تو وہ مجھے مسکراتے ہوئے ملیں، مجھے ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی، کہ اللہ جل شانہ مجھ پہ، آپ پہ اور ہم سب پہ اس طرح سے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔